رانا ثناء اللہ پہ جس دن وہ 15-20 کلو ہیروئن کا کیس بنا تھا، شاید سب سے ظالمانہ فعل وہ تھا، سزائے موت تھی اس کی. اس کے اندر ایک سرونگ آفیسر بھی تھے، آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی تھے. کس کا کیا رول تھا؟ 15 کلو ہیروئن ڈال دی، مطلب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ 15 کلو ہیروئن ڈال دو رانا ثناء اللہ پہ؟ ندیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں اس وقت کابینہ کا حصہ تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کا کلپس ہوں اور اس وقت کی نیوز آپ نکالیں تو میں نے اور فواد چودھری نے اس پہ بھرپور آبجیکشن کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر ایک آدمی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ اس کو کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر پکڑیں، کرمنل بنا کے نہیں پکڑ سکتے آپ. اور ہم نے جو سوالات کیے تھے کہ کامن سینس کی بات ہے، ہمیں ادھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے بندے بندوقیں لے کے نکل گئے، تو ہم نے پوچھا کہ بھائی کون پاکستان میں ایسا بھی بدماش آ گیا ہے جو اداروں کے اوپر بندوقیں تان لے گا؟ ہمیں بھی تو، ہمارے لیے بھی وہ نئی چیز تھی. اس کو جواب نہیں تھا. پھر ہمیں ویڈیوز کا کہا گیا، ہم نے کہا ہمیں دکھائی جائیں ویڈیوز، ہمیں ویڈیوز نہیں دکھائی گئی. تو سیاسی مخالفت رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جتنی بھی ہو، لیکن وہ کیس تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے اور فواد نے، اور میں آج بھی کہتا ہوں وہ بیکار بکواس کیس تھا، جھوٹا تھا، بالکل تھرڈ کلاس. کس نے فیصلہ کیا تھا 15 کلو ہیروئن ڈالنے کا؟ عمران خان نے یا کسی اور نے؟ نہیں سر، میں پھر آپ کو بتاؤں، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بڑی ذمہ کر دیتا ہوں. عمران صاحب کی ویکنس اور اسٹرینتھ، اچھائی یا کمزوری ان کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور میں ندیم ملک صاحب آج کل نا ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کروں گا، کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، وہ بڑے لیڈر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو برائے نہیں ہے. اب آپ لوگ نا سر پاکستان کی جیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک کام کر دیں. سارے بڑے چھوٹے جو بھی سب ہے اس پروفیشن میں، ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ٹیموں کو بلائیں، اپنے پلیٹ فارم دیں، ان سے کہیں بتائیں جی کہ آپ پاکستان کے اندر مہنگائی، آٹا، پیٹرول، ڈالر کیسے کم کریں گے، ملک کو آپ آسمان پہ کیسے لے کے جائیں گے. عمران خان کی ٹیم سے ہی پوچھیں اور نون لیگ کی ٹیم سے ہی عمران کے پوچھیں. پاس نہ پہلے پروگرام تھا نہ پروگرام ہے اس کی ٹیم کے دیکھیں پاس. حنیف بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، نون کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، آپ بلائیں. آپ کو گدھے اور گھوڑے کا فرق پتہ چلنا چاہیے. پاکستانی قوم ڈیسائیڈ کرے کہ جی اگر ایک آدمی کی، لیکن آپ نے، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن آپ نے میرے سوال کو درمیان میں گول کر دیا. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ 15 کلو ہیروئن ڈال دیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، راہ چلتا بندہ تو نہیں تھا. ندیم ملک صاحب جس نے کیا تھا وہ آج ملک سے بھاگا ہوا ہے، ملک سے بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات عمران خان صاحب کو میں نے کابینہ میں اندر کہی تھی کہ یہ آدمی جس کی جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا، تو شہزاد اکبر کا ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے چیف بنایا ہوا ہے، میری تو میں ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی. یہ اس کا فیصلہ تھا 15 کلو ہیروئن ڈال دیں. وہ بھی تھا، وہ منسٹر بھی تھا اس ٹائم کا، ایم او ایس بھی تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ بیوقوفوں والا کیس تھا، وہ ایسا کیس تھا کہ ردی کے ٹکڑے میں اس کو پہلے ہیئرنگ میں چلا جانا چاہیے. آپ ایک تو میں فیصل واڈا صاحب کو آج نہیں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی بات یہ نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی باجوہ صاحب کو برا کہتا ہے نا تو بات بنتی نہیں ہے. اس وقت کہتے جب وہ طاقت میں تھے. اسی طرح واڈا صاحب نے اس وقت کہا کہ رانا ثناء اللہ پہ بننے والا کیس غلط ہے جب کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں ان کی خوشامد نہیں کر رہا، لیکن یہ کیس خالصتاً عمران خان صاحب نے بنایا. یہ میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں، اوتھ دے سکتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے خالصتاً رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنایا، اور 15 کلو ہیروئن ڈال کے، 20 کلو ہیروئن ڈال کے اس انسٹیٹیوشن نے بھی اپنے لیے ظلم کیا جنہوں نے بھی دیکھیں نا، اے این ایف کی ایک سٹینڈنگ ہے. اے این ایف نے 15 کلو میں بندہ پکڑا ہے تو بندہ تو پھائل لگنا چاہیے تھا. اب پتہ چل رہا ہے کیس ہی نہیں. جتنا بڑا ظلم رانا ثناء اللہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھیں 10 سال سے آج کی ڈیٹ تک جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس طرح ہم چیخے چلائے نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم نے فیس کیا چیزوں کو، عدالتوں کو، جیلوں کو، آج بھی کر رہے ہیں، آج کی ڈیٹ تک کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان طریقوں سے آپ چل کے جب آپ یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اے این ایف ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، اب یہ سارا کچھ ڈالتے اے این ایف پہ، آج ڈالتے ہیں. آج الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، یعنی انہوں نے نہیں لگایا. نیب کا چیئرمین ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. فورن پالیسی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. اچھا، چیئرمین سینٹ کس نے جتوایا، کیسے جتوایا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، کوئی ان کی چیز میں کنٹرول میں نہیں تھا. میں صرف پچھلے کوئی تقریباً جب سے شہباز صاحب 2008 سے چیف منسٹر تھے، پھر 2013 میں چیف منسٹر تھے، اب پرائم منسٹر ہیں، مجھے کوئی پورٹ فولیو ملتا تھا نا بھائی جان، تو میں 15-20 دن میں دیکھتا تھا کہ کیا میں امپلیمنٹ کروا سکتا ہوں چیزوں کو کہ نہیں. تو میں کہتا تھا بھائی جان میں یہ ریزائن کر رہا ہوں، یا مجھے کوئی بندے کا پتر دے دیں جو ڈیلیور کر سکے میرے ساتھ دن رات محنت کر کے. تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی میں چھوڑ دیتا تھا تو کبھی میری بات مان لی جاتی تھی.